السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت اہم موضوع پر آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ یقیناً آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی ایک یوٹیوبر ہوں، لیکن الحمدللہ میں نے ویوز کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن ہمارے بہت سے یوٹیوبر اس میں ملوث ہیں۔ کچھ خرابیاں جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، آپ کو اور ہمیں ان کو مل کر روکنا ہوگا اور ان غلط باتوں کی مذمت کرنا ہوگی، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے۔ امت محمدیہ ہونے کے ناطے سے ہمارا فرض ہے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، صحیح بات کریں اور غلط بات کی مذمت کریں اور برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ کوشش سے ہی جو خرابیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، مکمل طور پر نہیں، تھوڑی بہت بھی، لیکن خیر ہم نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ کوشش کا صلہ دے گا۔ اب وہ کون سی باتیں ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، دیکھیں کوئی بھی نامور شخصیت جسے آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی دینی گھرانے سے ہو، ڈراموں سے ہو، فلموں سے ہو، موسیقی سے ہو یا کھیلوں کی دنیا سے ہو، ہر ایک انسان کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کی زندگی میں اگر کہیں طلاق ہو رہی ہے، کوئی خلا لے رہا ہے، علیحدگی کوئی ہو رہی ہے، کوئی اور کسی طرح کا مسئلہ ہے جو کہ اس کا پرسنل ہے، جس سے عام معاشرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، وہ اس کا پرسنل اور ذاتی ہے اور وہ اس کو منظر عام پر لانا نہیں چاہتا، وہ اس کے گھر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں بات قانون پر آ جائے، حد سے نکل جائے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے، اس کے لیے بات بھی کرنی چاہیے، لیکن جہاں پر اس طرح کے کوئی میٹرز نہیں ہیں، ذاتیات پر ہیں، کسی کی زندگی ہے، وہ شادی کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا، اس کی شادی ختم ہو گئی، کسی طرح کے بھی مسئلے ہیں، دیکھیں یاد رکھیں، اس پہ آپ اور ہم یوٹیوبرز ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس کی جو پرسنل لائف ہے اس کو منظر عام پہ لا رہے ہیں، جبکہ ہمیں کسی بات کا صحیح طرح اگر پورا پتہ بھی نہیں ہے، اور اگر پتہ ہو بھی تو ہم کون ہوتے ہیں، اس کی زندگی ہے، تو اس کو ڈسکس کرنا مجھے جیسے لگتا ہے کہ کوئی بھی پرابلم آتا ہے جس میں کچھ زیادہ اگر ہم بات کرنے لگیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن چند ایک جیسے بھی نام لوں گی کہ ابھی جو ہمارے سینئر ایکٹر ہیں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے، فردوس جمال صاحب، تو جو ان کی پرسنل لائف تھی اس پر اب جیسے لگتا ہے یوٹیوبرز کو لگتا ہے فرض ہے کہ کسی کی بھی بات ہے تو اس کے بارے میں یہ سب ویڈیوز بنانے لگ جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک ویڈیو آتی رہے گی، تو آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے، آپ کسی کی فیملی کو، ان کی فیملی کی جو پکچرز وغیرہ ہیں خواتین کی، ہر ایک چیز شیئر کر رہے ہو، کیا کیا آپ کہہ رہے ہو، تو یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی انسان اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، تو پہلے تو چیزیں ہمیں اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا، کیونکہ جب اس طرح کی ویڈیوز بنتی ہیں تو جو لوگ کمنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں بعض وقت وہ بھی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں آپ نے صحیح کہا یا کچھ ہے، تو پہلی بات ہے ہمیں اس کو وہاں پہ سٹاپ کرنا چاہیے کہ آپ کسی کے میٹر کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ غلط ہے، کیونکہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، کیسے بھی آ سکتا ہے، آج آپ کسی کی عزت رکھیں گے کل اللہ تعالیٰ آپ کی عزت رکھے گا، تو ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، بات کرنی ہوگی کہ نہیں، بہت سے یوٹیوبرز ہیں جو بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چیز ابھی وائرل ہے، یہ لوگ بہت اس کے بارے میں جو ہے وہ دیکھیں گے، سنیں گے اور ہمیں ویوز ملیں گے، اس چکر میں آ کر وہ کیا سے کیا باتیں کر رہے تھے اور اس میں وہ پورا سچ بھی نہیں ہوتا، غیر ضروری باتیں۔ اچھا جی، دوسری جو بات ہے یوٹیوبرز کی جو ایک بہت بڑی غلطی جو کرتے ہیں، غلطی کیا کہوں میں اسے گناہ کہوں گی، وہ ہے ویوز کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا۔ اپنے ویوز چاہیے تو وہ اتنا اس میں وہ جھوٹ بول رہے تھے یا اس طرح کا وہ تھم نیل جو ہے استعمال کرتے ہیں جس میں جو کچھ وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے وہ اگر آپ ویڈیو دیکھنا شروع کریں تو وہ اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کام کر رہے ہیں، آپ کا تو ٹوٹلی کام جو بھی ہے وہ حرام ہے،
ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ غلطی پر ہے، آپ کا کام حرام ہے، تو آپ جو ہے جو سچ ہے لوگوں تک سچ پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بات آپ لکھ رہے ہیں، کوئی اچھی نالج، کوئی انفارمیشن ہے، تو وہ سچ پر مبنی ہو۔ تو تھم نیل بنائیں، بالکل وہ رائٹ ہے، یوٹیوب جو ہے وہ چلتا ہی ایسے ہے آپ کے تھم نیل، لیکن تھم نیل ایسے ہوں کہ جس کا تعلق جھوٹ سے نہ ہو، جس کا تعلق سچ سے، یہ چیز۔ اچھا جی، تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ کیا ہے؟ تھرڈ کلاس کے تھم نیل، مطلب اتنے واحد تھم نیل ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو موبائل ہے یہ بچے، بڑے، بوڑھے، ہماری بہنیں، بیٹیاں، بھائی، مطلب آپ کے گھر کا ہر ایک ممبر، یہ تمام رشتے ناتے سب لوگ آج کل موبائل استعمال کرتے ہیں، تو ہر کوئی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اس طرح کا تھم نیل بناتے ہیں کہ یہی ہے کہ اس کو بس لوگ کلک کریں، اس کو کھولیں، تو اس میں آ کر آپ بڑا تھرڈ کلاس تھم نیل جو ہے کچھ یوٹیوبرز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے، بڑی غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ بالکل زیب نہیں دیتی، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں لوگوں سے کہوں گی، آپ ان کو وہ ویوز کے لیے ایسا کام کرتے ہیں، آپ سمجھ جائیں جب آپ کے سامنے کوئی ویڈیو آتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ویوز کے لیے، کوئی اس کا حقیقت سے تعلق نہیں، اور اگر وہ ایک واحیات ہے، کوئی فضول سی بات لکھی ہے، تو اس کو تو دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ کے پاس ناٹ انٹرسٹڈ کا آپشن آتا ہے، آپ وہاں پہ ناٹ انٹرسٹڈ کھولیں اس ویڈیو پہ اور اس کو ہٹائیں، کیونکہ اس طرح کی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی، ایسی بہت سی ویڈیوز کھل جائیں گی، تو یہ ہم سب کو روکنا چاہیے۔ تو یہ میں آج کل دیکھ رہی تھی، مجھے نظر آ رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں اب یہ کہاں پر ایسا کچھ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ ہر اس مسئلے پہ کھڑے ہو جائیں، بات کریں، اور ملی جلی جو ہے وہ اس میں باتیں ہوتی ہیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ پھر ظاہر ہے وہ لوگ جن کے بارے میں ویڈیوز بن رہی تھیں وہ بھی اس سے اتنے ہرٹ ہوتے ہیں، کسی کو اس طرح ہرٹ کرنا اپنا کاروبار چلانے کے لیے، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں کامیابی اور ترقی دینی ہے تو وہ سچ کے ساتھ بھی ملے گی، اگر وہ آپ کے حصے میں ہے، یہ کہ آپ ثابت قدم رہیں، سچ پر قائم رہیں۔ تو باقی سب مجھے اچھا لگے گا اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو اور اتفاق رکھتے ہیں، تو پلیز آپ کمنٹ کر کے جو ہے مجھے بتائیں۔ اور سیکنڈلی یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ بھی اپنا جو کام کر رہے ہیں بہت اچھے سے کرتے رہیں، اور جہاں اپنی خرابیاں، جہاں خامیاں ہیں اس کو دور کریں۔ جو پہلے ہو چکا وہ تو چینج نہیں ہو سکتا، لیکن جو آنے والا وقت ہے اس میں آپ احتیاط کر سکتے ہیں کہ ویسا کام نہ کیا جائے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔